السلام علیکم، رضا خیراللہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی خیریت کا طالب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک بھی خوشحالی کی طرف گامزن ہو اور بہتری کی جانب، تاکہ وہ لوگ جو کبھی کچھ حاصل ہی نہیں کر پائے وہ بھی کچھ حاصل کر پائیں اس معاشرے میں، اس ملک میں رہتے ہوئے۔ تو آج کا معاملہ اور مدعا میرا پاکستان کی سیاست ہی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں دلچسپی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پر صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے کل جو ایک آفر کی پیشکش کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو اور عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں ان کو، کہ وہ انہیں بٹھا کر ان کے ساتھ ڈائیلاگ آپس میں کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جب کوئی بڑا اس بات کی طرف گامزن ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کے اندر جاری خلفشار کو، مسائل کو یا لڑائی کی صورتحال کو، بد امنی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت جب کہ آپ کو بہت سارے پہلوؤں پر، بہت سارے اینگلز پر اور بہت سارے کارنر سے آپ کو کئی لڑائیوں کا سامنا ہو، سیکیورٹی کی لڑائی، معیشت کی لڑائی، اور اس علاقے میں اپنی سفارتی اہمیت کی لڑائی جس علاقے میں پاکستان واقع ہے، اور دنیا میں اپنی پہچان کی لڑائی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اور انہی کے دوران میں عارف علوی کا یہ کہنا کہ وہ شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان ڈائیلاگ کے لیے، میڈییٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک خوشگوار جھونکا ہے ہوا کا، اور اس جھونکے کے پیش نظر امید ہے دونوں گروپس، یعنی جو گورنمنٹ میں ہیں وہ، اور وہ جو اپوزیشن میں ہیں جن کی سربراہی عمران خان کر رہے ہیں، وہ ضرور سوچیں گے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہم نے یہ مواقع ضائع کر دیے تو پھر کبھی یہ مواقع نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو بہت زیادہ نقصان کر کے آتے ہیں۔ تو صدر عارف علوی کی اس وقت جو صورت ہے وہ یہی ہے۔ بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھتے تھے اور ہو سکتا ہے ان کی ہمدردیاں بھی ہوں انہی کے ساتھ، لیکن ان کی یہ پیشکش بے معنی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں تحریک انصاف کی کمزوری سمجھ لینا بھی غلط ہوگا، اور حکومت کو باور کرانا بھی غلط ہوگا کہ جی دیکھیں ہم صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس یہ کہ ایک بہتر قدم ہے اور اس قدم کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے آج کے جلسے پر۔ آج کا جلسہ پاکستان ہاکی گراؤنڈ میں، یعنی نیشنل ہاکی گراؤنڈ لاہور میں یا اسٹیڈیم لاہور میں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں، اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز بھی واضح ہیں کہ آسٹروف کا جو خرچہ آسٹروف اٹھانے کا ہوگا اور پھر لگانے کا ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف ہی برداشت کرے گی۔ اور پہلے بھی یہ ہوتا ہے، پی ایچ اے لاسز کی تفصیل دیتے ہیں اور پی ایچ اے ریکور کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں سے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت بہت اچھی بات ہے اور اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری، بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں عمران خان نے جلسہ شروع کر دیا ہے یا جلسہ کر رہا ہے۔ بھائی اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اوپن گراؤنڈ میں ہوگا تو زیادہ خطرہ ہوگا، انتظامیہ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور پھر روٹس اور روٹ پلانز بنانا پڑیں گے، اور یہ بہت بڑی مشقت ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک جگہ پہ چار دیواری کے اندر اپنا جلسہ منعقد کرایا ہے، اور اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آسٹروف کی بات ہے تو وہ اکھاڑی بھی جاتی ہے اور لگائی بھی جاتی ہے، اور کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کھیلوں کے خلاف ہے عمران خان۔ عمران خان خود کھلاڑی ہے، یہاں تک بات۔ شہباز شریف کی مثبت جو سٹیپس ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی قدر اب نیچے جا رہی ہے اور تواتر کے ساتھ جا رہی ہے، مسلسل جا رہی ہے، اور 25 سے 30 روپے تک ڈالر اب نیچے آ گیا ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا اڑان تھا ڈالر کا اور روپیہ بالکل بے قدری اپنی قدر کھو چکا تھا، یہ اب واپس آ رہا ہے، اور اس سے بھی کچھ انڈیکیشنز ہیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ الیکشن بہت جلد نہیں ہونے والے،
کیونکہ جو ٹارگٹ شہباز شریف کا تھا حکومت کا وہ یہی تھا کہ پہلے معیشت کو بحال کیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے۔ اسی طرح شہباز گل کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور حکومت نے کوئی بہت بڑی چیز اس کے اوپر نہیں ڈالی ہے جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ یہ وینڈاٹا تھا یا یہ بدلے کی جنگ تھی۔ جتنا شہباز گل نے خرابی کی تھی اور بہت بڑی خرابی کی تھی، اسی کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور آگے جو ہے اب شہباز گل کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں یا پھر اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ شہباز گل کی بعد اب صورتحال پنجاب کے اندر تھوڑی سی سنجیدہ اور رنجیدہ کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے خاص طور پر جو پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ہاشم ڈوگر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں 25 مئی کو جو پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کی عوام پر کارکنوں پر تشدد کیا ہے مبینہ، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے اور متعلقہ لوگوں کو جو کیبنٹ کے اندر تھے اس وقت حمزہ شہباز کی ان کی گوشمالی کریں گے اور انہیں پکڑیں گے، اریسٹ کریں گے۔ اگر یہ اس طرح کی جنگ جاری رہتی ہے تو پھر یقیناً پولیس بیک فٹ پہ ہوگی، اور جب بھی اپوزیشن کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوگا یا کوئی سٹیپس لینے ہوں گے امن عامہ کے لیے، پولیس بہت زیادہ انسیکیور ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاشم کا یہ صرف بیان ہی رہتا ہے یا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس عملی مظاہرے کے بے شمار ریپرکشنز ہوں گے اور ہاشم ڈوگر کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، پی ٹی آئی لیڈرشپ کو دیکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا رہے گا اور لا اینڈ آرڈر کہاں رہے گا، کیونکہ یاد ہے ہم کو 25 مئی سے پہلے عمران خان اور دیگر نے بار بار اپنی تقاریر میں یہی کہا تھا کہ وہ قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور ایک طرح کا دھاوا بولنے کا اسلام آباد پر تذکرہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی تناظر میں ہوئی تھیں اور اسی کی ریاکشن میں ہوئی تھیں، اور بار بار رانا ثناء اللہ نے اس وقت وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ معاملات خراب ہیں اور خراب تر ہو رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب پھر رانا ثناء اللہ کریں گے ٹارگٹ، پھر رانا ثناء اللہ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا اس طرح وائس ورثہ ہوتا رہے گا، تو یہ پھر آگے بات بڑھنے والی نہیں ہوگی، جبکہ اس وقت معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور اس بات کی متقاضی ہے کہ سارے سیاسی دھڑے ایک سوچ پہ کم از کم متفق ہو جائیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے اور ان کو اسیس کریں، ان کا تجزیہ کریں کہ کون بہتری کی جانب جانا چاہتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس وقت جب کہ ہمیں مثبت اشاریے مل رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی حوالے سے، آئی ایم ایف کی ترانشیں یا قسط آنے والی ہے، چانسز یہی ہیں، اور اگر وہ آ جاتی ہے تو مزید بہتری ہو جائے گی اور جو مہنگائی کا ایک پہاڑ تھا وہ نیچے آ جائے گا، کچھ کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک تقاضا جو حکومت سے، وفاقی حکومت سے، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کب کم کریں گے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ نیچے آ چکی ہیں، اور ان کے پیش نظر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز بہت کم ہونی چاہیے۔ بجلی کی قیمت بہت بڑھا دی گئی ہے اور اس بڑھانے کے پیچھے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جا رہا ہے۔ بھئی آپ فیول کی قیمتیں ہی کم کر دیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ زیادہ بہتر ہو جائے اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نے تھوڑی سی آسانی پیدا کی اور دوسری طرف بہت زیادہ مہنگائی کر دی اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ کے لیے عوام کے دل میں ہمدردی نہیں ہوگی اور نہ ہی عوام آپ کی جیت کی خواہاں ہوگی۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ والسلام۔